أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم و معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ تمام کے سامنے جس آیت کی اور ما ترجمہ جو تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 تھی۔ ترجمے کے ذریعے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہم انشاءاللہ جس اہم موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حج کے لیے زاد راہ کیا ہو سکتی ہے، اس کے متعلق چند باتیں میں آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، ہم نے عید منائی، اور اس کے بعد جو ہے شوال کا مہینہ بھی گزر گیا، ذوالقعدہ کے مہینے میں ہم ہیں، اور بہت ہی جلد ہم اسلامک کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ہے ذوالحجہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ جب بھی ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، خصوصی طور پر اس مہینے میں ہم ایک ایسی پرسنالٹی کو یاد کرتے ہیں، ہسٹوریکل پرسنالٹی کو یاد کرتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورے کا پورا اتر گیا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یعنی آپ تمام نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں جس ہستی کی بات کر رہی ہوں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ایسے صبر، شکر اور توکل کی بہترین مثال ہے کہ جس مثال سے ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہے، اور خصوصی طور پر حج کا جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس میں خصوصی طور پہ کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم ان کی زندگی پر تھوڑی سی جھلک ڈال کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان کی زندگی کے ایسے کون سے واقعات ہیں جو حج سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور کیوں خصوصی طور پر ذوالحجہ کے مہینے میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بات کا آغاز ہوتا ہے اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کئی سالوں تک بے اولاد رکھتے ہیں، اور کئی سالوں تک بے اولاد رکھنے کے بعد جب انہیں اولاد عطا کی جاتی ہے، چھوٹا سا ننھا سا شیرخوار بچہ، اور اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جو کئی سالوں بعد انہیں بیٹا عطا کیا گیا تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو، ایک بے آب و گیا وادی میں، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ خیر ایک پینٹنگ کے ذریعے سے اس میں بات آئی ہے، لیکن یہاں سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سمجھیے وہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف پہاڑ تھے۔ تو ایسے پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جا کر وہاں پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ تصور کریے ایک شیرخوار بچہ ہے، سوائے ایک مشکیزہ پانی کے اور چند کھجوروں کے ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر جانے کے بعد جب ہاجرہ علیہ السلام یہاں سے وہاں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا شروع کرتی ہیں، دوڑنا شروع کرتی ہیں کہ اے اللہ رب العالمین میرے بچے کے کھانے کا کچھ انتظام کریے، میرے بچے کے لیے جو ہے کچھ عطا کریے، یہ کہتے ہوئے جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر یہاں سے وہاں چلتی ہیں تو اس وقت جو ہے
ایک فرشتہ हाजरा अलैहिस्सलाम से आकर कहता है कि इत्मीनान रखो, अल्लाह जाया ना करने वाला है, यहाँ अल्लाह ताला का घर बनने वाला है जिसे तुम्हारा ये लड़का और उसका बाप तामीर करेगा। यानी वो जगह को, मक्का को हज के लिए चूज करना उस वक्त हुआ ये जब हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऑलरेडी चुन ली थी वो जगह को, और हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां पर सबसे पहले भेजा एक बेआबू गया वादी में जहां पर कुछ कुछ नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो तुम्हारा लड़का है इसके जरिए से जो है और इसका बाप मिलकर जो है यहाँ पर मेरे घर की तामीर करेंगे। तो ये हज का एक अहम हिस्सा है कि इस तरीके से मक्के को जो है हज के लिए चुन लिया गया। अब इसके बाद दूसरी चीज काबे की तामीर के लिए, दूसरी चीज इसमें हम अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में देखते हैं कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है कुछ बड़े होकर जवानी की उम्र को पहुंच जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या हुक्म देते हैं कि तुम जाओ और अपने बच्चे को, जवान बच्चे को जो है तुम कुर्बान करोगे अल्लाह ताला के रास्ते में। वहां पर भी आप देखेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऐसी सुन्नत थी कि शैतान उनको बहकाने की कोशिश करता है, अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करता है, कभी बुढ़ापे का खौफ दिलाता है, कभी जवान बच्चे की मोहब्बत का डर दिलाता है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम टस से मस नहीं होते, वो जाते हैं और अपने बच्चे को ज़बह करते हैं। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वो जगह की है जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करने के लिए अल्लाह ताला के पास वो जिस जगह पर गए थे, ये वो जगह है जो आज भी जब आप जाते हैं जियारत के लिए मक्का को तो वहां पर जाते हुए आपको दूर जो है माउंटेन पर ये जगह दिखाते हैं कि ये वो जगह है जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है पेश की थी। यहाँ पर भी आप देखिए अल्लाह ताला को ये अदा इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि ये अदा भी हज का एक हिस्सा बन जाती है, यानी कुर्बानी भी जो है हज का एक हिस्सा बन जाती है। फिर उसके बाद आगे चलकर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालें तो देखते हैं कि अल्लाह ताला और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देते हैं कि तुम अल्लाह ताला के घर की तामीर करोगे, यानी एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा मरकज बनाओगे जो मुसलमानों के लिए सेंटर होगा, लोग दूर दूर से यहाँ पर आएंगे और जो है अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। अल्लाह ताला यही बात इरशाद फरमाते हैं सूरह हज की आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27 में। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل حج عميق। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि याद करो जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं याद करो वक्त जबकि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इस घर यानी खाने काबा की जगह तजवीज़ की थी इस हिदायत के साथ कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करो और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क़याम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो और लोगों को हज के लिए इज़्न आम दे दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मुकाम से पैदल और ऊंटों पर सवार आए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिस जगह को चुन लिया था उस जगह को अल्लाह रब्बुल आलमीन चुनने के बाद जो है आयत में इरशाद फरमा रहे हैं कि इस जगह को हमने चुन लिया है, अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम यहाँ पर एक मरकज बनाओ और लोगों को कहो कि वो दूर दराज मुकाम से यहाँ पर आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। और यहाँ से हम देखते हैं कि हज का आगाज होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है काबतुल्लाह की तामीर करते हैं, इस तरीके से काबा की तामीर होती है। और उसके बाद जो है ये तो खैर बहुत रिसेंट फोटोज आप कह सकते हैं, जो कि चंद सालों पुराने कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था तो उस वक्त वो बेआबो गया वादी थी, कुछ नहीं था वहां पर, और वहां पर आपने मक्का की तामीर की और इस तरीके से जो है हज इस्लाम का एक अहम सुतून बन जाता है। और उसके बाद वो पुकार जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी वो आज भी वहां पर लोग वही इज़्न आम पर जाते हैं और वहां पर जमा होते हैं और वो चंद मखसूस इबादत करते हैं। तो इस तरीके से इस्लाम का एक अहम फाउंडेशन पिलर जो है वो हज बन जाता है। सबसे पहला शहादा है, नमाज है, रमज़ान में रोज़े रखना है, ज़कात है, और उसके बाद जो आखिरी अहम सबसे इस्लाम का पिलर और फाउंडेशन है वो हज कहलाता है। अब अगर हज को डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हज को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि एक मुकर्ररा वक्त पर यानी कि 8 जुल्हिज्जा से लेकर 13 जुल्हिज्जा के दौरान खुसूसी तौर पर एक जगह पर जमा होना, यानी ये कहीं पर भी दुनिया में हम 8 से 13 जुल्हिज्जा तक हज नहीं कर सकते हैं, उसी जगह पर जमा होना जहां अल्लाह ताला ने खुसूसी जगहें बताई हैं, मीना, अरफात, मुजदलिफा, हम इंशाल्लाह वो देखेंगे, वहीं पर जाना और खलीलुल्लाह यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदाओं को रिपीट करना या उसे दोहराना, उनकी सुन्नत को, ये दरअसल हज कहलाता है। हज एक ऐसी इबादत है अजीज सामीन कराम जिसे ऑप्शनल नहीं बताया गया बल्कि इसे मुसलमानों के ऊपर जो है फर्ज किया गया है, वो जो साहबे इस्तिताअत हों।
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو نہ مانے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو واقعتاً جس کے پاس زیادہ راہ ہو اسے کرنا لازمن ہے، اس کے لیے، اس کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حج کی ادائیگی کرے۔ جو حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی کہ ایک شخص آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کو حج مجھ پر واجب کر دیتی ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں زاد راہ اور سواری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زاد راہ اور سواری کا کیا مطلب ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے۔ اس کے 3 اہم نکات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو انسان یہ چیز افورڈ کر سکتا ہو کہ سفر میں جانے کے ایکسپینسز، یعنی پہلے زمانے میں ہوتا تو اونٹ اور فلاں سے وہ لوگ جایا کرتے تھے، اب آج کے زمانے میں ہے تو فلائٹ کے ٹکٹس جو افورڈ کر سکتا ہو، جو جانا، وہاں پر رہنا، وہاں سے واپس آنا، وہاں کی رہائش، ان کا اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہو، یہ پہلا کنڈیشن ہے صاحب استطاعت کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حج کے دوران کے جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسہ موجود ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف ٹکٹس کی فلائٹ بک کر لی اور اللہ کے بھروسے پر چلے گئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول وہاں پر جانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میری وہ کرنے والے ہیں، اور میں وہاں پر جا کر جو ہے لوگوں سے بھیک مانگ کر جو ہے اپنے ضروریات پوری کروں گی۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو اکثر ہم وہاں پر جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ جو ہے وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ دیکھیے میں فلاں جگہ سے آئی ہوئی ہوں، میرے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے کھانے کے لیے، وہ نہیں ہے، آپ مجھے جو ہے کچھ دے دیجیے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ صاحب استطاعت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جانے کے بعد آپ کا کھانا پینا رہنا سہنا بھی آپ جو بیسک ضروریات ہیں وہ افورڈ کر سکیں۔ تیسرا جو ہے کنڈیشن جو ہے صاحب استطاعت کے لیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے اہل و عیال کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اہل و عیال چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ ماں باپ ہوں، جن کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری میں ہیں، ان لوگوں کے لیے اتنا آپ چھوڑ کر جا سکیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، یہ بھی ایک اہم کنڈیشن ہے صاحب استطاعت کے لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم لون لے کر چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے سارے کا سارا پیسہ ختم کر دیا، لے کر سارا کا سارا کمائی وغیرہ لے کر ہم چلے گئے اور پیچھے رہ جانے والے لوگ جو ہے ان کے پاس کچھ موجود نہ ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 اہم کنڈیشن ہیں صاحب استطاعت کے لیے۔ تو جو انسان یہ 3 کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ سفر کے خرچے پورے کر سکے، وہاں جا کر اپنے خرچے پورے کر سکے اور اپنے اہل و عیال کے بھی ضروریات کو پورا کر سکے، تو پھر ایسے شخص پر حج لازم و ملزوم ہو جاتا ہے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حج کریں۔ اب صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے ٹورز پر جاتے ہیں، ورلڈ ٹور پر جاتے ہیں، ٹرپس پر جاتے ہیں، اس چیز کو پرائیورٹی بنا لیتے ہیں، یہاں وہاں ہندوستان میں الگ الگ جگہوں کو گھومنے جاتے ہیں، لیکن جو ہے حج کے لیے جو ہے نہیں جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک وہ پہنچ سکتا ہو اور پھر وہ حج نہ کرے تو اس کی اس حالت میں مر جانا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دیا کہ جو ہے تم مسلمان ہو کر تو نہیں مرو گے، تم چاہو تو نصرانی بن جاؤ، چاہے تو جو ہے تم یہودی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز یکساں ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اتنی جو ہے بڑی وعید جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں یہی چیز کو ایک اور طریقے سے بتایا گیا کہ جس کو نہ کسی سری ضرورت نے روکا ہو، یعنی کہ آپ کو کوئی ایسی ضرورت ہو جس کی وجہ سے جو ہے آپ حج کو نہیں جا سکتے ہوں، اور نہ کسی روکنے والے مرض نے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹریول نہیں کر سکتے، تو اگر وہ بھی نہ ہو اور نہ کسی ظالم حکمران نے انہیں روکا رکھا ہو اور پھر اس نے حج نہ کیا، تو اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اسے اختیار ہے خواہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر۔ یعنی کہ ساری زاد راہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہے کہ وہ یہودی بن کر مرے یا پھر نصرانی بن کر۔ پھر اس کے بعد حج کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حدیث مبارکہ میں آیا، ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حج ہمیں ہر سال کرنا ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر سال نہیں بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جو شخص اس سے زیادہ کرے تو پھر وہ نفیل ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے حج جو ہے وہ ہر سال کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ زندگی میں فرض کیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ نفیل میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز حج کے سلسلے میں ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ
जल्द से जल्द, यानी कि जब आप जवान हो, जब आपके पास ताकत हो, हिम्मत हो, तो उस चीज पर ये दी गई है कि उस वक्त जो है आप हज करने की कोशिश करें। जैसे आप देखिए माल को खर्च करने के सिलसिले में भी हदीस मुबारका हमारे सामने आई कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो है माल का तुम्हारा उस वक्त खर्च करना अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है जब तुम्हारे पास माल हो, माल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो, और तुम चाहते हो कि माल तुम्हारे पास हो और तुम लग्जूरियस जिंदगी गुजारना चाहते हो। वैसे वक्त में जो माल खर्च किया जाता है वो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला इस चीज को पसंद करते हैं कि जैसे ही तुम साहब इस्तात हो जाओ और जवानी में हो तो फिर जल्द से जल्द हज का फरीजा अदा कर लो। एक साहबी आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो हज या उम्रे की ताकत नहीं रखता है और सवारी पर सफर करने से भी की भी कुव्वत उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने बाप की तरफ से जाओ और हज और उम्रा कर लो। यानी कि अल्लाह ताला ने अगर माल दिया है, अगर अल्लाह ताला ने साहब इस्तात बनाया है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिम्मत दी है, तो फिर जल्द से जल्द बुढ़ापे में जाएंगे। तो हज करने का हमारा असल मकसद जो है, एक तो फर्ज की अदायगी भी होता है, दूसरा हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला का घर जो है हम अपनी आंखों से देखें, उन जगहों पर चलें जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे। तो अगर हम वो पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज जरूरी है। हज के सिलसिले में जो है एक और दो तीन बातें क्लियर करके इंशाल्लाह फिर मैं हज के इसकी तरफ आगे बढ़ूंगी कि अक्सर आजकल जो एक नया ट्रेंड निकला है वो ये कि लोग जो है हज पर चलते हुए जो है जाते हैं हज के लिए, और कई सारे लोग जो है साल पहले, कई महीनों पहले जो है चलते हुए जो है वो सवारी उनकी निकल गई है, और हमें लगता है कि जो है वो लोग चल कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका सवाब, और क्योंकि वो मेहनत और मशक्कत ज्यादा कर रहे हैं तो उनका सवाब वगैरह ज्यादा होगा क्या। तो इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से हमें जो ज़ादिरा मिलती है वो ये कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरी बहन ने पैदल चलकर हज करने की नजर मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को तेरी बहन की मशक्कत की कोई हाजत नहीं है, या वो मशक्कत पर सवाब देने से रहा, यानी कि मशक्कत की वजह से कोई एक्स्ट्रा सवाब किसी को नहीं मिलेगा। हज का सवाब हुसूसी तौर पर जो लोग फ्लाइट से जाएं, जो लोग बस से जाएं, जो लोग ट्रेन से जाएं, हर किसी के लिए सेम है, पैदल जाएं कुछ भी जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सवारी पर जाकर हज करे और अपनी कसम का कफारा अदा करे। यानी अल्लाह के रसूल में क्लियरली ये बात बता दी कि चल कर जाने की नजर नहीं माननी चाहिए, और ना ही ऐसा कुछ है कि तुम चल कर जाओगे तो कोई एक्स्ट्रा सवाब जो है उन लोगों को मिलेगा। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली हमें बता दी। फिर उसके बाद हज के दौरान भी जो है जो लोग ये सोचते हैं कि जो है मैं चलकर ही हज करूंगी, जो है बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हों, या फिर जो है जिनके पैर में दर्द हो, कुछ तकलीफ हो जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे हों, तो एक जहन में होता है कि नहीं हम मशक्कत करेंगे तभी जाकर तो हमें सवाब मिलेगा। तो ऐसे लोगों के सिलसिले में भी एक और हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा देखते हैं कि एक शख्स होता है और अपने दोनों बेटों का सहारा लेकर चल रहा होता है, यानी चलने नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी अपने दोनों बेटों का सहारा लेकर चल रहा है। तो लोगों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरियाफ्त करते हैं तो पता चलता है कि वो पैदल जो है हज को जाने की उसने नजर मानी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह इससे बेनियाज है कि ये अपनी जान को अजाब में मुब्तला करे। यानी कि अगर कोई सहूलत है, व्हील चेयर का इस्तेमाल करना है बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कोई और चीज है जिससे कोई मदद करने वाला है बिल्कुल आप मदद ले सकते हैं, लेकिन ये सोच रखना कि जितनी मशक्कत होगी उतना सवाब होगा, ये सोच सही नहीं है। बल्कि हज का जो सवाब है वो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला ने जो वादा किया है, अगर हम उसको सही तरीके से अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो वादा जो है जरूर हमारे लिए भी पूरा होगा। आखिरी चीज हम ये देखते हैं कि हज की इतनी मुकद्दस इबादत ये है कि हदीस मुबारका में आया कि जिसने अल्लाह ताला के लिए हज किया और उसमें शहवात और फिस्क व फुजूर से परहेज किया तो इस तरह पलटा जैसे आज ही अपने माँ की पेट से पैदा हुआ हो। यानी कि बहुत क्लियरली ये बात हमें बताई गई है कि ये वाहिद ऐसी इबादत है, आप देखिए इस्लाम में, कि जहां पर कहा गया कि इबादत अगर तुम करोगे तो ऐसा लौटोगे जैसे कि आज ही जो है अपने माँ के पेट से तुमने जन्म लिया हो। यानी बिल्कुल जैसे छोटा सा बच्चा गुनाहों से बिल्कुल पाक होता है, वैसे पाक हालत में जो है तुम इस दुनिया में वापस पलटोगे। तो ये हज की वो अहमियत और फजीलत और ज़रूरत है जो हमारे जहन में होनी चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जो है दोहराना है, और हज के दौरान इस बात को याद रखना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह का उसवा इख्तियार करने की कोशिश करना, ये दरअसल हज का एक अहम फरीजा है। अब आइए हम हज के तरफ जो है प्रैक्टिकली क्या चीज़ें होनी चाहिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हज 3 तरह के होते हैं। अब ये 3 तरह के हज क्या है? सबसे पहला जो आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं वो, हाँ, जो आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ये हज इफरात है। हज इफरात किसे कहते हैं? हज इफरात वो हज है जो हरम की बाउंड्री में रहते हैं, उन लोगों के लिए हज इफरात होता है जो अपने घरों से ही एहराम डायरेक्टली पहन लेते हैं और जाकर जो है
हज करते हैं और फिर वापस अपने घरों को आ जाते हैं, ये हज इफरात होता है। दूसरा होता है हज तमत्तो, जो आप बीच में देख रहे हैं, ये वो हज है जो हम हिंदुस्तानी जो हज करते हैं, वो हज तमत्तो कहलाता है। तो हज तमत्तो क्या होता है कि हम सबसे पहले जो है एहराम पहनते हैं, यहाँ से निकलते हैं, मक्का पहुंचते हैं, उम्रा करते हैं, उसके बाद फिर जो है हम एहराम से आज़ाद हो जाते हैं, उसकी कंडीशन से आज़ाद हो जाते हैं। फिर हज के अय्याम आते हैं, 8 जुल्हिज्जा आता है, तो हम फिर जो है एहराम पहन लेते हैं, और उसके बाद हम हज करते हैं, और हज करने के बाद फिर वापस जो है हम आ जाते हैं और उसमें कुर्बानी हम करते हैं, तो ये हज तमत्तो कहलाता है। तीसरा है हज खिरान। हज खिरान वो हज कहलाता है जिसमें एक ही एहराम पहना जाता है, हम जाते हैं, उम्रा करते हैं, जो एहराम की कंडीशंस हैं उससे हम आज़ाद नहीं होते, यानी कि हम अपना एहराम निकालते नहीं, बल्कि वही सेम एहराम में जो है हज भी करते हैं, तो वो हज खिरान कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 3 तरह के हज क्यों रखे हैं, हर कोई एक तरीके का हज क्यों नहीं कर सकता है? तो इसका अहम वजह ये है इसकी कि मक्का, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये चीज हमें बताई गई है कि अगर कोई हरम की बाउंड्री एंटर कर लेता है तो फिर उस पर जो है एहराम के कंडीशंस भी लागू हो जाते हैं और उम्रा करना जो है उसके लिए जरूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पर उसके क्या हरम की क्या बाउंड्रीज है, वो मैं आपको यहाँ पर जो पिक्चर में बता रही हूँ, ये आप गौर से यहाँ पर देखिए कि ये मक्का तो यहाँ पर है, लेकिन हरम की बाउंड्री सिर्फ मक्के तक खत्म नहीं होती, बल्कि जो है इसकी एक बाउंड्री है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए से हमें मालूम हुई है कि ये जो है पांच, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 4 बताए थे, और उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है एक और पांचवा जो है इसमें एक एडिशनल मीकात ऐड की, जिसके जरिए से जो है हमें मालूम होता है कि ये टोटल जो है बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री जो है हर कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से जो है मक्का को आने की कोशिश करेंगे, तो जो जिस तरफ से मक्के को आते हैं वहां पर आकर एहराम पहनना व नियत कर लेना और उसके बाद दाखिल होना, और सारे यहां से यहां तक पहुंचने तक सारे एहराम की कंडीशंस जो है वो उनके ऊपर जरूरी हो जाते हैं। अब जो है ये चीज मीकात जो है किसके लिए क्या होती है, अब यहाँ पर आप देखिए जुहफा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ से जो लोग शाम से या फिर फलस्तीन से या जॉर्डन से आते हैं तो वो लोग यहाँ से एंटर होते हैं, तो उनके लिए अल्लाह के रसूल ने ये जगह रखी कि वो यहाँ पर आएंगे, एहराम पहनेंगे, नियत करेंगे और फिर जो है मक्का की तरफ जाएंगे। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं करने मनाजिल, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो मैं सर्कल कर रही हूँ, तो ये करने मनाजिल उन लोगों के लिए है जो लेट्स से कतर से, बहरीन से, ओमान से, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो वो लोग यहाँ से एंटर होते हैं। तो जब यहाँ से एंटर होंगे तो उनके लिए जरूरी है कि वो यहाँ पर आए, एहराम पहने, उसके बाद मक्का को जाए। अब हम हिंदुस्तानी लोग जो होते हैं, यहाँ पर आपको यलमलम जो नजर आ रहा है, ये वो मुकाम है जहां से जो हिंदुस्तानियों के लिए मीकात है। मीकात उस जगह को कहते हैं जहां पर हम जाएंगे और वहां पर जाकर अपना एहराम पहनेंगे और एहराम की जो है नियत करेंगे। अब यहाँ से अक्सर जब हम हिंदुस्तानी जाते हैं तो आप देखिए कि हम यहीं से अपना एहराम पहन लेते हैं। हिंदुस्तान से जब आप जाते हैं, जब आप फ्लाइट में होंगे, चूंकि फ्लाइट हमें डायरेक्टली कहां पर उतारती है, जिद्दा में उतारती है, और जिद्दा से पहले चूंकि यहाँ पे यलमलम है, तो यलमलम चूंकि वो क्रॉस करती है, तो जो पायलट होते हैं वो फौरन अनाउंस करते हैं कि अब हम यलमलम से जो है क्रॉस हो रहे हैं, अब आप जो है उम्रा की नियत कर लें। तो उस वक्त हम लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कहकर जो है उम्रे की नियत करते हैं, और हज के उम्रे के सारे कंडीशन हम पर लागू हो जाते हैं। फिर हम जिद्दा जाते हैं, वहां से मक्का जाते हैं और वहां पर जो है उम्रा करते हैं। तो ये सबसे पहली चीज हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए कि क्योंकि ये बाउंड्रीज हैं, और जो लोग ऑलरेडी बाउंड्री के अंदर रहते हैं, यानी जिद्दा में से जो लोग रहते हैं, तो वो लोगों के लिए जो है हज इफरात है कि वो लोग डायरेक्टली अपने घरों से ही जो है, क्योंकि वो हरम की बाउंड्री में है, तो पहनेंगे, डायरेक्टली मक्का चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है 3 तरह के हज हैं। अब जो है आइए हम देखते हैं कि हज तमत्तो, वो जैसे मैंने आपको बताया था, हज तमत्तो वो हज है जो हम हिंदुस्तानी करते हैं। तो जब हम यहां से निकलते हैं तो हमारे हज का सबसे पहला हिस्सा क्या होता है, हमारा होता है उम्रा करना। तो आइए हम सबसे पहले उम्रा की तरफ नजर डालें और देखें कि उसकी क्या क्या चीजें हमें उसमें करनी है, और जो है क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, क्या क्या ज्यादा उसमें हमारे लिए अल्लाह ताला ने छुपाई है। तो सबसे पहले उम्रा के लिए हम क्या करते हैं, एहराम पहन लेते हैं। और एहराम क्या होता है, मर्दों के लिए जो है जो एहराम होता है वो 2 कपड़े होते हैं, एक नीचे का हिस्सा ढांकने के लिए, एक ऊपर का हिस्सा ढांकने के लिए। और चूंकि उसमें कोई सिलाई नहीं हो सकती है, तो इसीलिए जो है अक्सर एक बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो जरूरी चीजों के रखने के लिए और जो है नीचे के हिस्से को टाइट करने के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा और कोई चीज एहराम में शामिल नहीं होती है मर्दों के लिए। फिर जो है औरतों की अगर हम एहराम की बात करें, तो औरतों के एहराम के लिए जो है औरतों को कोई भी चीज पहनने की जो है आजादी दी गई है कि वो कुछ भी पहन सकती हैं। सिर्फ अहम जो कंडीशन रखी गई है वो ये है कि उनका चेहरा जो है वो खुला रहना चाहिए,
اور جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ خوشبو سے پاک ہونا خوشبو نہیں لگانا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے میک اپ یا جو ہے اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے آ سکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگ اگر مخنا پہننا چاہ رہے ہیں، جو لمبا خمار آتا ہے، تو وہ پہن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے بس جنرل جو ریگولر ہمارا برقع ہوتا ہے وہ ریگولر برقع پہن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وائٹ پہننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وائٹ کلر کا مردوں کا احرام ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وائٹ پہننا چاہتے ہیں، اس کی بھی جو ہے کھلی آزادی ہے۔ لیکن ایسا کچھ کمپلسری نہیں ہے کہ وائٹ کلر کا ہی جو ہے احرام پہنا جائے، عورتیں کسی بھی کلر کا جو ہے احرام پہن سکتی ہیں، صرف ان کنڈیشنز کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ جیسے ہی ہم احرام پہن لیتے ہیں، اچھا اس کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عورتوں کے لیے ان کا چہرہ بھی جو ہے وہ چھپانا جو ہے کہ اجازت نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ تو اگر کچھ لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا چہرہ ڈھکیں، تو وہ کس طریقے سے ڈھک سکتے ہیں، یہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ تو احرام کی حالت میں خواتین کو اپنے چہرے پر کپڑا نہیں لگانا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں پردہ کیسے کرنا ہے یہ جانتے ہیں۔ نارمل جو ہماری کیپ ہے یہ سب کے پاس اویلیبل ہوتی ہے۔ اس کیپ کے اوپر آپ اپنے دوپٹے کو ایسے ڈال سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ احرام کی حالت میں پردہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں ایسی ریڈی میڈ کیپس بھی آپ کو مل جاتی ہیں، تو آپ وہ کیپس بھی خرید سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس طریقے سے، یہ جو جیسا بڑی کیپ ہے کہ سامنے، آپ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو کپڑا ہے وہ ہمارے چہرے کو نہ لگے، یہ جو ہے مین انٹینشن ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اس کیپ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ آپشنل ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے جو ہے پردہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں، تو بالکل جو ہے وہ پورے طریقے سے اپنے چہرے کو جو ہے احرام کی حالت میں کھلا رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ احرام کی حالت میں ہم آ جاتے ہیں، تو ایک اور اہم چیز جو ہوتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ احرام پہننے کے بعد جیسے ہی ہم نیت کر لیتے ہیں، جیسے ہندوستانی جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہم یلملم کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرتن، کہ اے اللہ جو ہے ہم عمرے کی نیت کرتی ہوں، یہ چیز ہم جیسے باندھ لیتے ہیں، تو احرام کے کچھ کنڈیشنز ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کیا کنڈیشنز ہیں؟ خوشبو لگانا ہمارے لیے منع ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح کی سٹچڈ کپڑا مردوں کے لیے پہننا جو ہے الاؤڈ نہیں ہوتا، عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے کسی بھی طریقے سے اپنے ناخنوں کو کاٹنے کا بھی جو ہے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے ہنٹنگ، خیر اب کے زمانے میں تو ہم جا کر ہنٹنگ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے شکاری، بیسیکلی ہنٹنگ کا مطلب شکاری ہوتا ہے، تو شکاری کرنے کی بھی جو اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مرد اور عورت کے درمیان کے تعلقات بھی جو ہیں شوہر بیوی کے درمیان کے، وہ بھی جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بال نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اسی لیے جب ہم اسکارف پہنے تو ایسے طریقے سے احرام کا اسکارف پہنے کہ اندر جیسے اکثر ٹوپی آتی ہے، تو جو لوگ ٹوپی پہنتے ہیں تو ٹوپی کو اس طریقے سے ٹائٹ باندھ لیں، اور وہ کاٹن کی ٹوپی پہنے، کوئی اور نہیں، کیونکہ وہ سلک وغیرہ کی ٹوپی ہو تو بار بار جو ہے وہ نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ایسی ٹوپی جو آپ کے بالوں کو جو ہے فکسڈ رکھے اور آپ کو بار بار جو ہے اس کو چینج کرنے کی، یا پھر جس طریقے سے بار بار ہم دوپٹے کو نکالتے ہیں پھر پہنتے ہیں، اس کی نوبت نہ آئے، تو اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ اور یہ اہم کنڈیشنز ہیں جو احرام کے حالت میں جو ہے تب ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب یہ احرام کے کنڈیشن جیسے لاگو ہو گئے، جیسے ہی ہم نے جو ہے اپنا نیت کر لی، تو اس کے فوراً بعد احرام باندھنے کے بعد ہم بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر جو آواز جو ہے 4000 سال پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اذن عام دو، ہم جا کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، جو پکار ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اس کے لیے جو ہے آج اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، یہ جو ہے ہم تلبیہ اس وقت تک پڑھتے رہتے ہیں جب تک کعبے پر ہماری نظر نہیں پڑتی ہے۔ جیسے ہی کعبے پر ہماری نظر پڑتی ہے تو پھر ہم تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور اس کے بعد جو ہے دل بھر کے، کیونکہ پہلی بار ہم نے کعبے پر نظر ڈالی ہے، تو ہم جتنی بھی دل میں ہماری دعائیں ہیں وہ تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اگلا کام کرتے ہیں ہم عمرہ میں وہ ہے طواف۔ اب طواف کے سلسلے میں جو ہے چند باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ طواف جب ہم کرتے ہیں تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے۔ کعبے کے جو ہے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر جو ہے حجر اسود وہ پتھر ہے جسے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو
یہ مسئلہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے حجر اسود کو جو ہے لے آ کر جو ہے وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، تو اس وقت سے اس کی جگہ وہیں پر ہے، اور یہ اس کے جنت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ اور حجر اسود وہ پتھر ہے جس کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی دے گا، اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جن بندوں نے اس کا استلام کیا ہوگا ان کے حق میں وہ سچی شہادت دے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، جو ہمارا طواف کا آغاز ہوتا ہے وہ حجر اسود سے ہوتا ہے۔ اب ہجر اسود تک پہنچنا چونکہ آسان نہیں ہوتا، تو اسی لیے ہماری سہولت کے لیے آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ گرین لائٹس اس طریقے سے وہاں پر لگائی ہوئی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہم اپنے طواف کا آغاز کریں گے، سٹارٹ ہمارا طواف کا یہاں سے ہوگا جہاں پر آپ کو گرین لائٹ نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ گرین لائٹ دیکھیں گے، اور وہاں سے جو ہے اینٹی کلاک وائز، یعنی کہ کلاک کس طریقے سے گھومتا ہے، ہم جو طواف کرتے ہیں وہ اس کا اپوزٹ ہے، اس طریقے سے جو ہے ہم، یعنی کہ جو ہے رائٹ سے لیفٹ جاتے ہوئے جو ہے ہم اپنے طواف کے 7 چکروں کو جو ہے یہاں پر مکمل کریں گے۔ اب یہاں پر جب ہم طواف کرتے ہیں تو کیوں اس طواف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو ہم جاتے ہی ہجر اسود کو استلام کرتے ہیں، استلام کا مطلب کیا ہے کہ ہم دور سے جو ہے ہجر اسود کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر جو ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے لوگ بیعت لیا کرتے تھے، اس کے بعد جب خلیفاؤں کا وقت آیا تو اس پر خلیفہ کے ہاتھوں پر جو ہے بیعت لی جاتی تھی۔ جب ہم یہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو وہ ایسا ہے گویا کہ ہم ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے کر اس بات کا عہد کر رہے ہیں۔ کس چیز کا عہد کر رہے ہیں کہ اے اللہ آج کے بعد میں صرف اور صرف آپ کے حساب سے اپنی زندگی گزاروں گی، کسی اور کے کہنے سے، 4 لوگ کیا کہیں گے، فلاں لوگ کیا کہیں گے، میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میرے ساس سسرے کیا کہیں گے، یہ سوچ کر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ ہم اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خاطر گزاریں گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اسی طریقے سے میں اپنی زندگی کو گزاروں گی، یہ ہم عہد کرتے ہوئے پھر ہم اپنے طواف کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم 7 چکر کرتے ہیں طواف کے، یہ 7 جو نمبر ہے پرٹیکولرلی، یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے کہ عربی زبان میں جو ہے 7 کا جو لفظ، 7 کا جو نمبر ہے وہ کل بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹوٹالٹی بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 7 آسمان 7 زمین، 7 آسمان کیا ہے، 7 آسمان ملا کر جو ہے ساری کل کائنات بنتی ہے، 7 آسمانوں کو ملا کر۔ تو اسی طریقے سے 7 کا جو لفظ ہے، جب انسان 7 مرتبہ چکر لیتا ہے طواف کے، تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ اب میری ٹوٹل زندگی، کل زندگی اب تیرے حوالے ہے، میں تیرے ہی حساب سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ اور تیسری چیز جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم طواف میں جب گھومتے ہیں تو میں نے آپ کو جیسے بتایا ہم اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، ہم جو ہے جس طریقے سے کانٹا گھومتا ہے گھڑی کا اس طریقے سے نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ گھومتے ہیں۔ تو یہ کیوں اس طریقے سے ہم گھومتے ہیں، یہ ڈائریکشن بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں جو ہے جو چکر کر رہی ہیں وہ سب اینٹی کلاک وائز کر رہی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو سورج بنائے، سورج کے اطراف میں جو ہے ہمارا ارتھ ہے اور سارے جو سیارے ہیں وہ جو سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں وہ بھی اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہیں، جو چاند جو ہے ارتھ کے گرد گھوم رہا ہے وہ بھی جو ہے اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جس طرح دنیا کی ہر چیز تیری بتائی ہوئی حساب سے چل رہی ہے، میں بھی تیرے ہی بتائے ہوئے حساب سے چلوں گی اور اسی طریقے سے جو ہے زندگی اپنی گزاروں گی۔ تو یہ 3 اہم پیغامات جو ہے ہمیں طواف کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ اب اس طریقے سے جب ہم 7 چکر کرتے ہیں تو ہمارا طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف مکمل ہونے کے امیڈیٹ بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے 7 چکر ہونے کے بعد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کے پیچھے جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہے ہم 2 رکعت کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کو میں کلیئر کرتی بھی چلی جاؤں کہ یہ بات یقین ہے کہ ہمیں جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر نماز پڑھنی ہے، لیکن اس بات کی اجازت ہمیں دی گئی ہے کیونکہ آج کل جو ہے جو حاجی وہاں پر آتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ لوگ جو ہے وہاں پر آتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے اس بات کی اجازت جو ہے علماء کرام نے ہمیں دی ہے کہ ہم کہیں پر بھی جو ہے حرم کی جو مسجد ہے، مسجد حرم ہے، وہاں پر آپ کہیں پر بھی جا کر جو ہے 2 رکعت کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھنا ہے، یہ کہہ کر جو ہے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کے لیے خلل پیدا کرنا، یہ چیز سے ہمیں اوائڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب یہ 2 رکعت جو ابراہیم علیہ السلام کے اس کے پیچھے ہم جا کر پڑھتے ہیں، مقام ابراہیم کیا ہے، آپ اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبے کے پاس جو ہے گولڈن کلر کا جو وہ ہے وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے، جس میں ایک پتھر ہے، جس پتھر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان ہے. یہ وہ پتھر یا وہ چٹان ہے جو ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ پتھر جو ہے رکھ کر، کیونکہ اوپر رکھنے کے لیے پہلے زمانے میں لیڈرز اور وہ سب نہیں تھا، اور مکہ چونکہ بالکل کوئی وہاں پہ نہیں رہتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے ایک چٹان کا استعمال کرتے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے نشان بھی موجود ہیں. تو ہم وہاں پر جا کر جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ اس بات کو ہمیں ریمائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری، اتنی آزمائشوں کے بعد بھی صرف اور صرف صبر، شکر اور توکل سے کام لیا، اے اللہ میں بھی اپنی زندگی ایسے گزاروں گی، مجھے بھی جو ہے اپنے چنندہ لوگوں میں شامل کر لیجئے. یہ وہ چیز کہلاتی ہے. اب جو ہے ہم نے طواف کر لیا، مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد ہم اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ زمزم پانی جو ہے وہاں پر جا کر پیتے ہیں. اب یہ جو فوٹو میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، جب جو ہے کعبے کے پاس جہاں پر زمزم کا کنواں تھا، اس کو اوپن رکھا گیا تھا کہ لوگ یہاں پر اندر جاتے اور جو ہے زمزم کا پانی پی کر جو ہے وہ باہر آیا کرتے. لیکن اب اس کو بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پر جو ہے حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کو بند کر دیا گیا تھا. بیچ میں جو ہے اس طریقے سے جو زمزم کا وہ ہے، ایک چھوٹا سا ٹائل پر ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے زمزم کا پانی پھوٹا تھا. لیکن اب شاید ہی آپ کو وہ جگہ نظر آئے، ہو سکتا ہے کہ نظر آئے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جگہ نہ بھی نظر آئے. تو خیر، اس کے بعد جب ہم جا کر زمزم کا پانی پیتے ہیں تو کہاں پر پیتے ہیں؟ مکے میں آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے وہاں پر جو ہے ڈبے ہوتے ہیں پانی کے، جہاں پر آپ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے پانی پی کر جو ہے ان کولر سے آپ اپنے آپ کو نوش کر سکتے ہیں. اب یہ زمزم کا پانی جو ہم پیتے ہیں، یہ ایک اہم حصہ کیوں ہے عمرہ کا؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ زمزم کا پانی ہمیں حاجرہ علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے. اور حاجرہ علیہ السلام جو ہے اس وقت جب ہر طریقے سے وہ مایوس ہو گئی تھی، اس وقت جا کر جو ہے انہوں نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی، تب کہیں جا کر وہ زمزم کا پانی پھوٹ نکلتا ہے. یعنی مایوسی میں امید کی کرن ہے. تو جب ہم عمرے کے بعد جو ہے طواف کے بعد جب مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کے بعد جب آتے ہیں یہاں پر، تو اس بات کا احساس ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کے ساتھ ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہو تو اس کے لیے جو ہے ہمیں بھی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حساب سے گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً مایوسی کے حالات میں بھی ہمارے لیے امید کی کرن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھی ہے. اب یہ ہمارا مکمل ہو گیا. تو اگلا حصہ ہمارے عمرے کا کیا ہوتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا. ہم آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دنوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کا قدر کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ صحیح کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے صفا اور مروہ. یہ 2 پہاڑ ہیں جن کے درمیان جو ہے حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ جو ہے بھاگتی، ایک پہاڑ کے اوپر وہ چڑھتی، دیکھتی کہیں سے کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا، پھر وہاں سے اتر کر جو اپنے بچے کے پاس آتی، پھر دوسرے پہاڑ کی طرف چلتی اور پھر دیکھتی کہیں کوئی آ تو نہیں رہا، پھر اس کے بعد نیچے ہوتی. تو یہ ماں کی وہ تڑپ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ کی ہے کہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان تمہیں صحیح کرنا ہے. صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، ایفرٹس ڈالنا، دراصل صحیح کرنا کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ طواف جو ہم نے کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا تھا کہ اے اللہ ہم گاڈ سینٹرڈ زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ صحیح کے ذریعے سے ہمیں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ تمہیں اپنی زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے صحیح بھی کرنی ہوگی، محنت بھی کرنی ہوگی، تگودو بھی کرنی ہوگی. تم صرف اللہ تعالیٰ سے جا کر دعا کرتے نہیں بیٹھ سکتے کہ اے اللہ مجھے جو ہے کھانا دے دیجیے، من و سلوہ نہیں اترنے والا ہے. اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی. حاجرہ علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی بلکہ وہ بھاگ کر دیکھتی کہ کہیں کوئی قافلہ تو نہیں آیا، کہیں کوئی میری مدد کرنے والا تو نہیں آیا. تو تمہیں جد و جہد بھی کرنی ہے زندگی میں. یہ پیغام دراصل صحیح ہمیں دیتا ہے. اب یہ صحیح میں ایک اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ ہے کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان دیکھیں گے کہ گرین لائٹ والا ایک ایریا ہوتا ہے. کچھ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے گرین لائٹس لگی ہوئی ہوں گی. یہ گرین لائٹ جو لگی ہوئی ہے یہ دراصل وہ جگہ ہے جہاں پر حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ بھاگتی، اور باقی کا جو ایریا تھا وہ بڑا جو ہے پہاڑ تھا. اب وہ پہاڑ کٹتے کٹتے ٹوٹتے ٹوٹتے جو ہے وہ جگہ لمبی بن گئی ہے، تو اسی لیے خصوصی طور پہ وہ گرین لائٹ جو لگائی گئی ہے وہ جگہ ہے جہاں پر حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ دوڑتی. تو اسی لیے وہاں پر جو ہے جو اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ وہاں پر تھوڑا سا دوڑ لگاتے ہیں. عورتوں کے لیے وہ دوڑ لگانا ضروری نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ حج کے دوران جو ہے یا عمرہ کے لیے بھی جب ہم جاتے ہیں، حج تمتع میں پہلے ہم عمرہ جب کر رہے ہیں تو اس وقت جب ہم جاتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتی ہے. تو ویسے رش میں اگر بھاگنا ممکن نہ ہو تو صرف اپنے پیر کی قدم کو تھوڑا سا تیز کر لینا یہ کافی ہے. بھاگنے یا دوڑنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ زور سے جو ہے وہاں
وہاں پر دوڑ لگائیں گے. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے ہماری سعی جو ہے صفا سے شروع ہوتی ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے, صفا سے مروہ ایک چکر, پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر, اس طریقے سے جو ہے 7 چکر ہم مکمل کرتے ہیں اور 7ویں چکر کے اینڈ پہ ہم مروہ پر موجود ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس عمرے کا وہ ہے اپنے بالوں کا حلف کرنا یا پھر جو ہے اپنے بالوں کو نکالنا. اب یہ بالوں کو نکالنے کے لیے میں 2 اہم چیزیں اس میں بتانا چاہوں گی. پہلی چیز یہ ہے اس میں کہ مردوں کے لیے جو بال نکالنا ہے, سارے بال یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک کے ہر بال کا حصہ کٹنا ضروری ہے. اب چاہے وہ صرف 1 یا 2 پر رکھ کر ٹرم جو ہے کیا جائے یا پھر پورے طریقے سے شیو کیا جائے, یہ چیز آپشنل رکھی گئی ہے, لیکن ہر ایک بال کا کٹنا نہایت ضروری ہے. اکثر جب آپ وہاں پر جائیں گے تو دیکھیں گے یہ جو لیفٹ میں آپ تصویر یہاں پر دیکھ رہے ہیں, لوگ اس طریقے سے خینچی لے کر آتے ہیں اور ایک ایک بال یہاں سے, ایک رائٹ سے, ایک لیفٹ سے, آگے سے پیچھے نکال کر کہتے ہیں کہ جو ہے تمہارا اس طریقے سے مکمل ہو گیا. لیکن نہیں, اس طریقے سے جو ہے ہماری جو حلف ہوگا وہ مکمل نہیں ہوگا, بالوں کا نکالنا مکمل نہیں ہوگا اور جو ہے اس وقت ہم احرام کی بندشوں سے آزاد نہیں ہو سکتے اگر ہم نے اس طریقے سے کیا ہو. آپ چاہیں تو گھر کا ہی شیو استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, گھر سے جو ہے ریزر جو ہم لے کر جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہر ایک بال کا کٹنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے, چاہے وہ ٹرم ہو یا چاہے پورے طریقے سے کٹے. عورتوں کے لیے جہاں تک بات ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں ان کے بالوں کی جو چوٹی ہوتی ہے اس کے آخری حصے کو اپنے 2 فنگرز کے درمیان جو ہے 1 یا 2 راؤنڈز اس کے کریں گے اور اس کے بعد اتنا حصہ کاٹیں گے, تب کہیں جا کر ہم جو ہے احرام کی بندشوں سے آزاد ہو جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے ہمارا عمرہ مکمل ہوتا ہے. تو ہم جاتے ہیں اور ہم جدہ پہنچے, وہاں سے پھر ہم مکہ آئے, وہاں پر ہم نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد جو ہے واپس ہم اپنے اکوموڈیشن, ہم نے بال بھی اپنے کٹوا لیے, اس کے بعد ہمارا جو ہے ختم ہو جاتا ہے عمرہ اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. اور پھر باقی کے جتنے بھی دن ہیں حج کے ایام کے آنے سے پہلے, ان ایام کو جو ہے ہم کس طریقے سے گزارتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور جو بھی عبادتیں ہیں ہم ان لمحات میں کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے 8 ذوالحجہ, یعنی کہ جو اصل حج کے 5 ایام ہیں, 5 یا 6 ایام ہیں اس کے, یہ 5 ایام جو ہے کس طریقے سے گزارنا ہے. اب آئیے ہم وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز میں کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی عبادتیں جو ہیں کی ہیں, جیسے مثال کے طور پر نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اوپر باندھتے ہوئے بھی دیکھا, بیچ میں بھی دیکھا اور نیچے بھی دیکھا. تو اسی لیے جو ہے وہ اختلافات جو ہے پائے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے الگ الگ طریقوں سے جو ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. لیکن حج واقعتاً ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک مرتبہ کی. تو اب ہم آگے جتنے بھی چیزیں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا وہ ہم دیکھیں گے. اور دوسری چیز جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو کئی سارے لوگ جو ہے بہت سارے سوالات کریں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, فلاں کیوں کر رہے ہیں, ایسا کیوں پڑھ رہے ہیں, نماز جو ہے جمع بین الصلاتین کیوں کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بات کلیئر واضح ہونے چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حج کیا اور جیسے اللہ کے رسول نے کیا میں ویسے کر رہی ہوں, اور کوئی اس میں سوالات کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. یہ ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے. اب آئیے ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے پہلا 8 ذوالحجہ سے جو ہے ہمارا یہ پورا ان ٹوٹل میپ ہے, لیکن آئیے میں آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے ایک ایک جگہ کا بتانے کا آغاز کرتی ہوں. اب سب سے پہلا جو ہے 8 ذوالحجہ جو ہے ہم کہاں پہ گزارتے ہیں, مینا میں گزارتے ہیں. اب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو 7 ذوالحجہ کی رات تک بھی جو ہے کچھ لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو 8 ذوالحجہ کی صبح تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی آپ کو 7 کی رات تک بھی مینا پہنچا دیں تو بھی جو ہے آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے 8 ذوالحجہ سے جو ہے سارا دن 8 ذوالحجہ جو ہے ہم مینا میں گزارتے ہیں. اب وہاں پر جو ہے مینا میں جب ہم گزارتے ہیں تو سارا دن فجر, ظہر, عصر, مغرب ساری جو ہے نمازیں ہم وہاں پر پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء وہاں پر ہم پڑھ لیتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو اکوموڈیشن ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو ٹینٹس ہوتے ہیں وہاں پر, ٹینٹس کے اندر جو ہے جو بیڈز ہوتے ہیں وہ اتنے قریب لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ بالکل اگر پلٹیں تو سامنے والے کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے, لیفٹ کی طرف پلٹیں تو لیفٹ والے کا چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. کچھ اس طریقے کے حالات وہاں پر ہوتے ہیں. یہ ہمیں اپنے آپ کو پہلے سے ہی پریپیئر رکھ کر جانا ہوگا کہ ایسے حالات ہوں گے اور ہمیں ایسے حالات میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اب یہاں پر بیٹھ کر آپ سارا
سارا ٹائم اگر اس میں ضائع کر دیں گے کہ جو ہے میرے لیے جگہ نہیں ہے، مجھے بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے، پیر لمبے نہیں کرنے ہو رہے ہیں، سونے نہیں ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، فلاں کام نہیں کرنا ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ حج کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو 8 ذوالحجہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفک کام نہیں رکھا ہے، کوئی اسپیسیفک عبادت نہیں بتائی ہے، لیکن یہ دن وہ دن ہے جو آپ جس طریقے سے آپ عبادت کرنا چاہیں آپ اس دن عبادت کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے، تو 8 ذوالحجہ آپ نے عبادت کی، اس کے بعد ہم آتے ہیں 9 ذوالحجہ. 9 ذوالحجہ جو ہے دراصل عرفہ کا دن کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحج عرفہ، کہ حج ہی عرفہ ہے. یعنی کہ گویا کہ اگر کسی کو عرفہ کا دن نہیں ملا تو پھر گویا کہ اس کا حج ہی جو ہے مکمل نہیں ہوا. تو عرفہ جو ہے یہ حج کے دن کا ایک اہم حصہ ہے جو 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے. اب یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرشتوں کے درمیان حج کرنے والوں پر فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو جو پریشان حال گرد آلود اور راستوں پہ چیختے پکارتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا. تو اس وقت فرشتے جو ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس میں فلاں ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برا ہے، وہ گنہگار ہے، ایک فلاں عورت ہے جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے بری ہے، وہ گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج انہیں بھی میں نے بخش دیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا جس روایت کرتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہو. اس دن وہ بہت لوگوں سے قریب ہو جاتا ہے، ان پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے فرشتوں سے کہ بتاؤ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، یہ وہ دن ہوتا ہے عرفہ کا دن جو خصوصی طور پر وہ دعاؤں کا دن ہے، اپنی بخشش کروانے کا دن ہے. گویا کہ یہ وہ دن ہے جہاں پر ہم اپنی گناہوں کو، اپنی پچھلی جتنی بھی زندگی ہم نے گزاری ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، ان تمام گناہوں کی، ان تمام خرابوں کی ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس وقت معافی مانگے اور کہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. ہمیں کسی بھی طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر جو ہے بخشوا لیں. اب اس میں جو ہے 2-3 اہم باتیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو معلم ہوں گے یا جو انچارج ہوں گے وہ ہمیں مینا سے 8 ذوالحجہ کی رات کو ہی ہمیں عرفہ پہنچا دے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. 8 ذوالحجہ کی رات بھی آپ عرفہ کو پہنچ سکتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی ظہر کی نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے حج کا، اور اس کے بعد جو ہے جمع بین الصلاتین ہوتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ ساتھ میں پڑھی جاتی ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی چیز مجھے کلیئر کرنی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ عرفہ کے دن یہ جو آپ کو فوٹو یہاں پر دکھ رہا ہے یہ جبل عرفہ کہلاتا ہے یا پھر جبل رحمہ بھی کہلاتا ہے. یہاں پر جو ہے اکثر لوگ جو ہے وہ یہیں پر جانے کے لیے جو ہے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کیسے بھی ہم یہاں پر پہنچ جائیں اور عرفہ کی کا جو پہاڑی ہے وہاں پر جا کر ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عرفات کے دن آپ عرفات کے میدان میں رہ کر کہیں پر بھی دعا کر لیں، اس کی اتنی ہی فضیلت ہے. وہاں تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. خصوصی طور پر کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے. اس وقت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ پیک گرمی کا موسم ہوتا ہے، کھجوروں کے پکنے کا موسم ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں بھی جو ہے جا کر وہاں پر کرنا ضروری نہیں ہے. اگر اس سے ہمارا حج خراب ہو گیا تو پھر یہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسیڈنٹ جو پیش آیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ جوان ہی تھی اور ان کا تھا کہ نہیں میں وہیں پر جا کر جو ہے دعائیں کروں گی. تو وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے چونکہ ہیٹ سٹروک انہیں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چکر آنے لگ جاتی ہے، الٹیاں ہو جاتی ہیں. پھر ان کے لیے خصوصی طور پر وہاں پر ایمبولینس آتی ہے ہیلی کاپٹر سے اور اس کے بعد انہیں لے کر جاتی ہے اور سارا عرفہ کا دن جو ہے وہ ان کا ہاسپٹل میں گزر جاتا ہے. آپ بتائیے عزیز سامعین کرام کیا فائدہ ایسا عرفہ کا دن گزارنے کا کہ جہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہ کی ہو. یہ زندگی میں آپ کو 4-5 گھنٹے مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے، تو ہم جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اب یہ عرفہ کا دن جو ہے اس دن ہمیں ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاتین، اللہ کے رسول نے دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھی تھی، تو ہم بھی اسے جمع کر کے وہاں پر پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد مغرب ہونے سے پہلے ہم وہاں سے نکل جائیں گے. یعنی مغرب کی نماز ہم وہاں پر نہیں پڑھیں گے. مغرب کی جیسی اذان ہوگی اس کے بعد ہم وہاں سے جو ہے نکل جائیں گے، لیکن مغرب کی نماز ہم وہاں پر نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد ہم مغرب کی نماز کہاں پر گزاریں گے؟ یہ وہ عرفات کا دن ہے. اس کے بعد رات جو ہوگی 9 ذوالحجہ کی وہ ہم گزاریں گے مزدلفہ میں. یعنی کہ رات کو ہم مزدلفہ پہنچیں گے. مزدلفہ صرف ایک میدان ہے جہاں پر جو ہے آپ جائیں گے، وہاں پر لیٹیں گے، آرام کر سکتے ہیں، کچھ باتیں کر سکتے ہیں. کیونکہ سارا دن 9 ذوالحجہ ہم کھڑے ہو کر جو ہے 5-6 گھنٹے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو ہم آئیں گے وہاں پر آرام کریں گے، ریسٹ کریں گے مزدلفہ میں. اور جو اہم کام ہمیں مزدلفہ میں کرنا ہے وہ یہ ہے
کہ ہمیں کنکریاں جمع کرنی ہیں. اب اس میں دو اہم باتیں. پہلی چیز کہ ہم کتنے کنکریاں جمع کریں. ایٹ لیسٹ ہم 71 کنکریاں جو ہے ہم لینے کی کوشش کریں. پہلی چیز کیوں؟ کیونکہ پہلے دن ہمیں 7 کنکریاں مارنی ہے. دوسرے دن یعنی 11 ذوالحجہ کو جو ہے 7 3 شیطانوں کو جو ہے 7 یعنی 21 کنکریاں مارنی ہے. تو ویسے پورا کیلکولیشن ہونے کے بعد ایٹ لیسٹ 71 کنکریاں آپ کے پاس ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جو کنکری ہمیں کلیکٹ کرنی ہے وہ چھوٹے چھوٹے کنکری کلیکٹ کرنی ہے. شیطان کو مارنا ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے, بڑے بڑے پتھروں سے ماریں گے. وہاں پر جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں لوگ چپل اٹھا کر مارتے ہیں, پتہ نہیں الگ الگ چیزیں اٹھا کر مارتے ہیں کہ شیطان کو ہم ماریں گے, شیطان کو ہم ماریں گے. یقیناً شیطان کو اور ہمارے نفس کو ہمیں ضرور کنٹرول کرنا ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے جو حج کے ایام میں جو ہمیں کنکری مارنی ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کنکریاں جو ہے اس کے لیے کلیکٹ کرنی ہوں گی, چھوٹی چھوٹی جو آپ کو یہاں پہ فوٹو میں نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں اہم دن جو ہے 10 ذوالحجہ. 10 ذوالحجہ کو 4 اہم کام کیے جاتے ہیں. کیا ہے 4 اہم کام؟ سب سے پہلے جو سب سے بڑا شیطان ہے اس پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ہم قربانی پیش کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم حلف کرتے ہیں یعنی اپنے بال نکالتے ہیں اور احرام کی کنڈیشن سے آزاد ہو جاتے ہیں, میجر کنڈیشن سے. اور چوتھی چیز اس میں ہے کہ ہم طواف زیارت وہاں پر یا طواف افاضہ ہم وہاں پر کرتے ہیں. اب یہ 4 چیزیں جو ہے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پہلے حلف کی, اس کے بعد پھر جو ہے میں نے قربانی کی. اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کوئی آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے پہلے طواف زیارت کی, اس کے بعد جا کر میں نے قربانی کی, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ آرڈر کیسے بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ 4 ایسی عبادتیں ہیں جو 10 ذوالحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان عبادتوں کو اسی دن ادا کریں. البتہ اگر طواف اور سعی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ ہم 11 ذوالحجہ کو بھی کر سکتے ہیں. یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اب یہ 4 کام جو ہے یہ 10 ذوالحجہ کو ہوتے ہیں, یعنی مزدلفہ میں ہم رہے اور مزدلفہ میں فجر پڑنے کے بعد جو ہے ہم کنکری مارنے کے لیے جمرات کی طرف جاتے ہیں. اب اس میں ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ کئی بار اب آج کل چونکہ انتظامیہ مشکل ہو جاتا ہے 10 ذوالحجہ کے دن, تو اسی لیے کبھی کبھار فجر سے پہلے ہی اٹھا کر جو ہے لے کر جانا شروع کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں جو ہے اس بات کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ آپ جو ہے فجر سے پہلے, اگر آپ کے جو معلم ہیں جو آپ کے آپ کو لے کر جانے والے ہیں, اگر آپ کو جلدی لے کر جاتے ہیں تو بھی آپ وہاں پر جائیں گے اور 10 ذوالحجہ کو آپ پہنچ کر جو ہے یہ ساری عبادتیں وہاں پر کر سکتے ہیں. طواف زیارت بھی آپ کا ہو جاتا ہے, پھر آپ کا احرام بھی کھل جاتا ہے, احرام کے اہم کنڈیشنز کھل جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم واپس جو ہے 10 ذوالحجہ کے یعنی جو رات ہمیں گزارنی ہے وہ اب اگلے 2-3 راتیں ہم مینا میں ہی گزاریں گے. تو ہم مینا میں واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اگلے 2 دن جو ہے ہم مینا میں گزارتے ہیں. اب 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ یہ 2 دن ہم کیا کام کریں گے؟ مینا میں ہم رہیں گے. یہ وہی پھر میں نے تصویر آپ کے سامنے ڈالی ہے کہ یہاں پر ہم رہیں گے, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے, اپنے آپ کو غیبت سے, چغلی سے, بہتان سے, تکلیف پہنچانے سے, ہر چیز سے جو ہے ہم دور رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں گے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اور مینا میں جو ہے 11 ذوالحجہ 12 ذوالحجہ یہ آپشنل ہے, اگر 13 ذوالحجہ بھی کوئی رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں, لیکن شام سے پہلے, اگر آپ کے 13 ذوالحجہ آپ کا رکنے کا ارادہ نہیں ہے تو 12 ذوالحجہ کی شام سے پہلے آپ وہاں سے نکل جائیں گے اور مکہ کی طرف جو ہے آپ آگے آپ کی روانگی ہو جائے گی. اب یہ جو 11-12 ذوالحجہ کو ہم وہاں پر رہتے ہیں تو کیا اہم کام کرنا ہے ہمیں اس میں جو ہے رمی, یعنی کہ جو جمرات ہے, جو 3 شیطان ہیں وہ 3 شیطانوں کو جو ہے کنکری ہمیں مارنی ہے. تو ہم 7 کنکریاں, سب سے چھوٹے, تو جو اس کا آرڈر ہوتا ہے سب سے چھوٹے والے سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو اس پر 7 کنکر, پھر بیچ والے کو 7 کنکر اور سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں, اور اس کے بعد واپس اپنے ٹینٹس کو آ جاتے ہیں اور پھر واپس سے جو ہے نارمل عبادتیں ہم کرنے لگ جاتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے ہم رمی کرتے ہیں 11 اور 12, اور اگر 13 ذوالحجہ کو بھی کر رہے ہیں تو رمی مکمل کی جاتی ہے جمرات میں جا کر. اس کے بعد ہم واپس جو ہے مکہ کی طرف آتے ہیں اور پھر نارمل جو ہے ہم زندگی اپنی جو نارمل عبادتیں ہیں اس میں ہم واپس لوٹ کر آتے ہیں, ڈپینڈنگ آن کب ہمیں مکے سے واپس لے جایا جا رہا ہے. جس دن ہمیں لے جایا جا رہا ہے اس دن ہم جو ہے طواف وداع کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارا حج جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے طواف وداع کے ساتھ. تو ایک مرتبہ میں آپ کو صرف دہراتے ہوئے بتاؤں کہ جو حج تمتع تھا اس کا آغاز ہمارے عمرہ سے ہوتا ہے. ہم جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام کی حالت سے نکلتے ہیں, اس کے بعد پھر عبادتیں کرتے ہیں, پھر حج کے ایام آتے ہیں. 8 سے 13 ذوالحجہ ہم وہاں پر جو ہے خصوصی عبادتیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم احرام سے نکل جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم نارمل عبادتیں کرتے ہیں, پھر ہم طواف وداع کرتے ہیں اور پھر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ہمارا حج تمتع جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اب
चंद बातें इंशाल्लाह आखिरी के कुछ बातें कहकर फिर जो है इंशाल्लाह मैं अपनी बात को इख्तिताम पर पहुंचाऊंगी। और वो ये है कि हज के लिए जब हम यहाँ हिंदुस्तान से पैकिंग करके जा रही हूँ तो क्या चीज़ों का हमें कुछ टिप्स हैं जो मैं आप तमाम को बताना चाहूंगी, जो हम अपने जहन में रखें। वैसे तो कई सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी हज भवन या फिर जहाँ पर भी हमारा हज जहाँ से हम जा रहे हो वहां से हम ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, लेकिन चंद और बातें जो है इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये कि ओवर पैकिंग करने से हम परहेज करें। सिर्फ जितना जरूरत है उतना लेकर जाएं। ये चीज हमारे जहन में होनी चाहिए कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर जाने के बाद भी मिल जाती हैं, जैसे कि दूध है, जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह है, यहां से उठा के लेकर जाके वहां पर फ्रीजर में रखने की कोशिश करने की जो है। खैर इस मर्तबा जो कहा जा रहा है जो हज कमेटी से जा रहे हैं उनके लिए तो जो है किचन का भी इंतजाम नहीं है, तो वहां पर फ्रिज होगा नहीं होगा तो ये सब चीजों का हमें अंदाजा नहीं है। तो इसीलिए कोई ऐसी चीज यहां से नहीं लेकर जाएं जो वहां पर जाकर आपको खुसूसी तौर पर फ्रिज में रखना हो या फिर जो सड़ जाती हो या खराब होने की चांस हो। जैसे मिसाल के तौर पर जो है एक साहिबा जो हमारे साथ आई हुई थी उन लोगों का, वो लोग गुड लाइफ के जो पैकेट्स होते हैं दूध के वो सारे अपने साथ लेकर आ गए थे, जिसकी वजह से उनका एक दूध का पैकेट जो है वो फूट गया और सारा जो उनका जो सूटकेस था वो खराब हो गया। तो यानी ओवर पैकिंग करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही जो है अगर वहां पे आपके कोई रिश्तेदार हैं तो उनसे या फिर जो इससे पहले हज गए हैं उनसे बात करके मालूम करिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर मिल जाएंगी मुझे और उसके लिए कितनी रकम होगी। उतनी रकम जो है आप अपने साथ लेकर जाएं कि वहां पर जाने के बाद आप उस रकम का इस्तेमाल करके अपने जो है उन जरूरियात को पूरा कर सकें। अब जब आप कपड़े रख रहे हो तो कपड़े ऐसे रखें जो जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हज को जाने वाले लोग होते हैं उनसे कई सारे लोग बहुत सारे ओपिनियंस देते हैं, आप जो है लेगिंग्स पहन कर जाएं, कोई कहता है नहीं जो है आप कोई खुसूसी तौर पर जो है कोई बुरखे जो है खुसूसी तौर पर ले लें, कोई लोग कहते हैं कि नहीं आप खुसूसी तौर पर कोई जो है अलग टाइप के ड्रेसेस ले लें। आप ऐसे ड्रेसेस पहने जो आपके लिए कंफर्टेबल है। आपका कंफर्ट, मेरा कंफर्ट, किसी और का कंफर्ट अलग अलग हो सकता है। तो अपने अपने हिसाब से हज के दौरान जाते हुए कोई एक्सपेरिमेंट्स ना करें, बल्कि जो है जो आपको सहूलत होती है वैसे कपड़े जो है लेकर जाएं। और वही चीज हमारे चप्पलों के लिए भी आती है। चप्पल ऐसे चप्पल लेकर जाएं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। अगर आप शूज में कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल शूज पहने, अगर आप जो है क्रॉक्स में कंफर्टेबल हैं क्रॉक्स के पहने, अगर आप स्लीपर्स में कंफर्टेबल हैं स्लीपर्स। ये सोच कर जाएं कि आपको बहुत ज्यादा चलना है, आपको एक एक दिन में जो है 7 8 9 10 किलोमीटर चलना हो सकता है, तो उतना चलने के लिए आपके लिए क्या कंफर्टेबल है वो सोचें। और हज को जाने से पहले यहीं पर हिंदुस्तान में जहां पर भी हम हैं वहां पर रहते हुए जो है हम चल कर देखें। अगर हम नए चप्पल ले रहे हैं, नए शूज ले रहे हैं, तो चल कर देखें कि क्या वो हमारे लिए कंफर्टेबल है। अगर है तो तभी जो है वो अपने साथ हम लेकर जाएं। फिर उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए एक फाइल आप ऐसी बना लें जो ऐसा ओपन करके अंदर जो है आप कई सारी चीजें डाल सकते हैं, फोल्डर जैसा होता है वैसे आप रख लें, जिसके अंदर आप अपने पासपोर्ट है और जो है हज कमेटी की तरफ से आईडी कार्ड्स मिलते हैं, कोई बैंड्स मिलते हैं, मदीना के लिए कोई अलग कार्ड मिलता है, जो जो भी चीजें मिलते हैं आप एक फोल्डर के अंदर रखें ताकि तमाम चीजें आपको एक जगह मिल जाए और इधर उधर जो है वो बिखर कर फैल ना जाए। फिर एक और अहम चीज ये है कि आप अपने साथ एक फर्स्ट एड किट जरूर रखेंगे, यानी कि जो जरूरी दवाई हैं आपके, जैसे कि डोलो है, यानी कि अचानक से आपको सर्दी, अक्सर वहां पर जो है हज के बाद जो है एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है हज फ्लू, जो ऑलमोस्ट हर किसी को होता ही है। तो उसके दौरान जरूरी है कि हमारे पास कोई ऐसे मेडिसिन हो जो मेरे ऊपर इफेक्ट हो। जैसे मिसाल के तौर पर हो सकता है कि वहां पर भी आपको जाने के बाद पैरासिटामोल मिल सकती है, लेकिन मेरे ऊपर यहाँ इंडिया की डोलो अगर ज्यादा बेहतर काम करती है तो मैं यहाँ से जो है अपनी दवाइयां लेकर जाऊंगी। जिनको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, तो वो अपनी दवाएं जरूर से जो है वो लेकर जाएं। उसके अलावा जो है अपना ब्रश है, छोटी सी खैंची, खुसूसी तौर पर खवातीन एक छोटी सी खैंची अपने पास रख लें ताकि जो है एहराम के बाद जो है वो अपने बाल को कट कर सकें। मर्दों के लिए तो यहाँ से जाते हुए रेजर भी लेकर जा सकते हैं या वहां से जाकर भी जो है परचेज किया जा सकता है। लॉक्स खुसूसी तौर पर लेकर जाएं, जो आपके बैग्स को ताला जरूर आप लगाएं ताकि कोई उसको खोल ना सके। उसके अलावा पॉकेट चटाई जो आती है वो वहां से भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यहीं से लेकर जाना चाहती हूँ तो आप यहाँ से भी लेकर जा सकते हैं। एक छोटा सा कुरान भी आप अपने पास रख लें ताकि जरूर वहां पर आपको कुरान जरूर मिलेंगे, लेकिन दो चीजें, पहली चीज ये कि वहां पर अरबी लिखावट का जो है कुरान होता है जो कई सारे लोगों को नहीं पढ़ने आता, अक्सर मेजोरिटी में वो मिलता है, तो अगर आपको नहीं मिला तो आप कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। और दूसरी चीज ये कि अगर आप अपने पास एक कुरान रखेंगे तो आपको ट्रैक रहेगा कि मैंने कितना पढ़ा है, मैं क्या पढ़ना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। तो एक छोटा पॉकेट कुरान अपने पास जरूर रख ले। और फिर उसके अलावा
ایسی کوئی کتابیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں، آپ پہلے سے پلان کر کے جائیں کہ میں جانے کے بعد کیا چیز کرنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی پلان کرتے ہیں کہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی مکمل کرنا چاہتی ہوں ان دوران، بیکاز 11 اور 12 ذوالحجہ جو آپ کا حج کے ایام ہے، وہاں پر آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے، بس آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو یہیں سے جو ہے سیرت کی کتابیں ہیں تو سیرت کی کتابیں، کوئی خصوصی صحابیات کی آپ زندگی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ زندگیاں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کوئی خصوصی لٹریچر پڑھنا چاہ رہے ہیں، جس میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہے، وہ چیز آپ اپنے ساتھ جو ہے یہیں سے لے کر جائیں گے. اور اہم چیز ایک اور چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو پوائنٹ کے چارجز ہوتے ہیں چارج کرنے کے لیے، تو وہاں پر جو پلگ ہوتے ہیں وہ اسکوائر پن کے ہوتے ہیں. تو خصوصی طور پر ایک بار چیک کریے، معلوم کریے، اور یہاں سے جاتے ہوئے اڈیپٹر ضرور لے کر جائیے، جہاں پر آپ جا کر اڈیپٹر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے چارجنگ کر سکتے ہیں. ورنہ آپ صرف چارجر لے کر جائیں گے تو چارج نہیں کر سکیں گے اگر آپ کے پاس وہ اڈیپٹر موجود نہ ہو. اور آخری چیز یہ کہ ایک پاور بینک اپنے ساتھ آپ ضرور رکھیے، تاکہ، اور ایسا پاور بینک رکھیے جس میں چارج زیادہ دیر تک بھی ہو، تاکہ آپ جو ہے خصوصی طور پر حج کے دوران جو ہے جو ایام ہوتے ہیں ہمارے مینا میں، تو وہاں پر جو ہے آپ چارجر ڈھونڈیں گے، چارجر کہیں ہوتا ہے، آپ کہیں ہوتے ہیں، پلگ کہیں ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ بھی کوشش کریے کہ موبائل کا زیادہ استعمال نہ کریں، لیکن اگر اس کا استعمال جو ہے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں بیٹری کم ہو جاتی ہے تو ایک پاور بینک آپ کے پاس جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جب ہم ہندوستان سے جا رہے ہوں تو ہم اپنے ذہن میں ان چیزوں کو خصوصی طور پر رکھیں. اور یہاں سے بہت زیادہ اوور پیکنگ کر رہے ہیں، انڈکشن بھی لے کر جا رہے ہیں، مسالے بھی اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں، ہر ڈریس کا دوپٹہ بھی ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں. ایکسٹرا پیکنگ جس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو اپنے ساتھ ہم لے کر نہ جائیں. ہم دیکھیں کیا چیز کی ضرورت ہے اور اتنا ہی ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں. اس کے بعد جب ہم مینا کے لیے پیکنگ کر رہے ہوں تو میں صرف ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اس طریقے سے آپ یہاں فوٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جس طریقے کی بیگ پہنی ہوئی ہے، ایسی بیگ آپ لینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا سامان جو ہے وہ بیگ کے اندر ہو، آپ آرام سے پکڑ سکتے ہوں. سوٹ کیسز وغیرہ اٹھا کر اگر آپ مینا کو لے کر چلے جائیں گے تو آپ کے خود کے لیے بھی کیری کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اب عرفات کی پیکنگ کے لیے آپ کو کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. دیکھیں عرفات میں صرف آپ کو جو ہے ایک سلنگ بیگ، اس طرح کا سلنگ بیگ جو ہے آپ کو لے کر کے جانا ہوگا. اس میں کیا کیا سامان ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ آپ کے کچھ کھانے پینے کا سامان، پانی کی بوتلیں، آپ کی 2 دن کی دوائیاں اس میں آپ رکھ لیں. اگر پاور گلاسز یوز کرتے ہیں تو پاور گلاسز لے لیں. آپ چھاتا اپنے پاس میں کیری کریں. اور اس کے علاوہ ایک چٹائی آپ رکھ لیں جس میں آپ مزدلفہ پہ قیام کر رہے ہیں. پانی کی بوتلیں ہیں، وہ پانی کی بوتل خالی ہوگی تو اسی میں جو ہے آپ مزدلفہ میں کنکڑی چن کر کے وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ پاور ایڈاپٹر جو آپ مینا میں کیری کر رہے ہیں اس کو اٹھا کر کے آپ اس میں ڈال لیجئے. اور کوئی بھی کپڑا کیری کرنے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے. لوگ بہت زیادہ سامان جو ہے لے کر کے عرفات میں بھی جاتے ہیں، یا پھر ایون کیا کرتے ہیں، مینا کا جو سامان پیک انہوں نے کیا ہے وہ پورا سامان لے کر کے لوگ عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. بہت زیادہ مشکل ہوگی اگر آپ مینا کا سامان وہاں پہ لے کے گئے. تو یہاں پہ جو اہم بات بتائی گئی وہ یہ کہ جب آپ مینا کو جا رہے ہیں تو مینا میں، جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بیگ بتائی تھی، اس طریقے کی بیگ آپ لے لیں اور اس بیگ کے اندر ایک چھوٹی سی، دیکھیں جیسے یہاں پہ عرفات میں بتائی صرف گئی آپ تھی، کو جو ہے ایک چھوٹی سلنگ سی بیگ، جو اس ہے طرح آپ کا سلنگ بیگ جو ہے اپنے پاس آپ کو لے رکھیں کر کے جانا تاکہ ہوگا. اس اس میں بیگ کا کیا آپ کیا سامان استعمال ہو کر سکتا سکیں ہے؟ اور اس بیگ کے ذریعے سے جو ہے آپ اس میں جو ہے ضروری چیزیں ڈال سکیں اور آپ کو بہت زیادہ ہیوی محسوس نہ ہو. پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے ہمارا جو اہم جو یہ ہے، اگر ہم ان ٹپس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے سفر کو اور تھوڑا سا آسان کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اور کچھ ڈاؤٹس ہوں تو انشاءاللہ کویشچن آنسر سیشن میں وہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں. آخری بات بتاتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گی، اور وہ یہ کہ ہم اپنے حج کو قابل قبول کیسے بنائیں. چند باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. پہلی چیز ہے ہماری نیت. جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں عزیز سامعین کرام، تو یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کر رہے ہیں، تو میں اس طریقے سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں. عرفہ کا دن ایسا گزاروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورے طریقے سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طریقے سے جو ہے مجھے، اللہ تعالیٰ جو ہے بخش دے مجھے. تیسری چیز یہ ہے نیت میں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو لوگ یہاں پر اگر کچھ ہمیں عبادتیں، کچھ لوگ ہمیں اسپیسیفک دعائیں بتاتے ہیں تو وہ دعائیں ہم لکھ لیں لوگوں کی، کیونکہ ہر کوئی الگ الگ دعائیں ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ دعائیں ہم لکھ لیں تاکہ عرفہ کے دن جا کر ہم وہاں پر جو ہے وہ دعائیں بھی کر سکیں. تو انٹینشن پہلی چیز قابل قبول ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ، میں صرف تیری خاطر ایک مرتبہ جا رہی ہوں اور میں ہر طریقے سے ہر ممکن کوشش کروں گی کہ میں اپنے حج کو قابل قبول، حج مبرور بنا سکوں. دوسری
دوسری چیز جو ہے اپنے حج کو قابل قبول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو شخص حج کے مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل یعنی کہ کوئی بھی میاں بیوی کے تعلقات ان درمیان مینٹین نہ ہوں۔ دوسرا، کوئی بدکاری، کسی بھی قسم کی بدکاری، کسی بھی قسم سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ہم کوئی بھی کام نہیں کریں گے حج کے دوران۔ اور تیسرا، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ عزیز سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر 1400 سال پہلے یہ بات بتا رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ حج کے دوران لڑائی جھگڑے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیے 10 ذوالحجہ کو جب ہم 4 چیزیں مکمل کر کے طواف ہو گیا، صحیح ہو گئی، اور ہم نے عرفات میں دن گزارا تھا، پھر مزدلفہ میں، اور ہمیں آرام بھی نہیں ملا ہے، ویسے اس میں جب ہم واپس آتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو میں نے حالات بتائے تھے مینا کے ٹینٹس کے ہوتے ہیں، کوئی اور آ کر ہمارے جگہ پر اگر سو جائے یا بیٹھ جائے تو جو غصہ، جو لڑائی جھگڑے کا جذبہ اندر سے ابھرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیے دھکم دھکی ہوگی، لوگ ماریں گے، کھینچیں گے، آگے پیچھے ہر جگہ ڈھکیلیں گے۔ کئی بار آپ اور آپ کے ساتھ جو بھی گئے ہوئے ہیں، آپ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ آپ سے الگ کر دیا جائے گا۔ کئی ساری چیزیں ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کے دوران تحمل، صبر کے ساتھ کام لینا اور جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ جو ہے اہم بات ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھرو آؤٹ حج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مگن رکھیں، جتنا بھی وقت ہمیں مل رہا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ دعاؤں کی کتابیں یہاں سے لے کر چلے جائیں، آپ کتابیں جو ہے مختصر جو ہے اگر آپ کو کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ لٹریچر لے کر چلے جائیں، سیرت کی کتابیں اگر آپ چاہتے ہیں تو لے کر، قرآن اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ جب بھی موقع ملے بیٹھ کر اپنے جن کے ساتھ آپ گئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہ کریں، بلکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر میں گزاریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قابل مقبول فرمائے، اور اگر وہ اس سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ دعا تو مانگو، مغفرت تو مانگو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو جانے سے پہلے ہمیں جن لوگوں کے لیے لگتا ہے کہ جن کا دل ہم نے دکھایا ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر انہیں کوئی چیز بری لگی ہو، تو ہم ان تمام لوگوں سے جو ہے معافی مانگ لیں اور دل سے معافی مانگے کہ وہ ہمیں معاف کریں، کیونکہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف جب تک بندے معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے۔ تو ہم وہاں پر جا کر اپنے آپ کو بخشوا لیں، اور یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی جو ہے لوگوں سے جو ہے معافی مانگ کر جائیں کہ جو بھی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، جو بھی تکلیف ہم سے ہوئی ہے، ان تکالیف جو ہوئے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ ان تمام باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہم جنت بھی حاصل کریں گے اور حج مبرور بھی حاصل کریں گے، جیسے حدیث مبارکہ میں آیا کہ حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے، کہ جنت سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے عزیز سامعین کرام جس کی ہمیں ضرورت ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو موقع نہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ انہیں حج ادا کرنے کا موقع عنایت فرمائے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین حج کا اس وقت موقع دے رہے ہیں وہ لوگ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے بخشوا کر اور اللہ رب العالمین سے ہر طرح کی مغفرت طلب کر کے ایسے لوٹیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ان لوگوں کو لوٹائے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے انہوں نے ابھی جنم لیا ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔